کس نے تربیت کی ایسی کہ گالم گلوچ سے یہ کام؟ تربیت ہمارے گھروں سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی، سیدھی سی بات ہے، ظاہر ہے۔ چلیں جی، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتا دیا کہ وہ جو گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، واہیات الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں گھر کی تربیت ان کی درست نہیں ہوئی۔ اور سب سے زیادہ مسئلہ خراب ہوا ہے پی ٹی آئی کے آنے کے بعد۔ خان صاحب نے جو اختلاف رائے سکھایا ہے نا، وہ اتنا سخت، انہوں نے کنٹینر کے اوپر جو جو زبان استعمال کی، ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ خان صاحب کی کون سی ولگر لینگویج؟ آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ تو مرزا صاحب جو بھی بولیں، یہ واہیات بولیں، یہ فحش بولیں، یہ ولگر بولیں، کچھ بھی بولیں، وہ ادبی ہی ادبی ہے۔ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا۔ بدفعلی کرانے والا چھوکرا، یہ جی آپ لوگوں کے لیے خوبصورت الفاظ ہیں، قبول فرما لیں۔ ہم نے لوگوں کو الفاظ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، مفہوم ایک ہی رہے گا، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ اب میرے بھائیوں، میں آخر میں 3 مثالیں دوں گا اور ان میں سے دکھاؤں گا آپ کو کہ ترجمے کے الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوگا لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوگا، تاکہ یہ دھوکہ قیامت تک کے لیے کل ہو جائے جو علماء کرائم، مجرم علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات، کہ بے شک محمد مر چکے۔ یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے۔ مرزا اپنے ماتا کے مرنے والے ترجمے پر ہی مرے اور بالکل اسی پر برقرار رہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، اور ان جملوں کا ترجمہ وہی کرے۔ پھر دیکھتا ہوں کہ اس کے اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں، یہ صحیح ترجمہ ہے یا غلط ترجمہ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی، اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر۔ اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین، ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی چال چلی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر بھی اس نے خفیہ تدبیر کا معنی کیا، اور گویا کہ معاذ اللہ، اللہ کو بتا دیا یا اللہ تیرے الفاظ درست نہیں تھے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے الفاظ درست تھے جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اور میں کہتا ہوں بالکل ہی جب یہ پاگل ہو جائے گا اور اپنے سر پر خاک ڈالے گا، اسی ٹائم چھوڑو گے تو اچھے رہو گے، ابھی سیانہ پن کر کے کیوں نہیں اس کو چھوڑتے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنی گندی زبان اور گندے الفاظ پر پردہ ڈالنے کے لیے آئے دن نئے سے نئے ہتھ کنڈے اپناتا رہتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس نے الفاظ بولے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور گرامر کے مطابق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ النحل آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، ان کو بلاؤ حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ، یعنی واعظ میں اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے۔ تو نرم بات کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا یہ گاہے بگاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، اولیاء اعظام کے لیے گندے اور واہیات الفاظ استعمال کرتا رہتا ہے، اور پھر یہ ان سے رجوع بھی نہیں کرتا بلکہ ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کا ڈیفینڈ کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اپنے لیے کیا اصول ہیں
دوسروں کے لیے کیا اصول ہیں اور یہ کس انداز سے دجل فریبی کے ساتھ کام لیتا ہے اور اپنے بیانوں کو بدلتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ کر لے اس پہ غور. مرزا کا وہ بیان اور تھا، یہ بیان اور. اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. یہ جو ابھی ویڈیو پلے کروں گا اس میں مرزا صاحب عمران خان صاحب کو نصیحت کر رہے ہیں، اور جو سامنے اینکر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے، تو یہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور آپ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کس طرح کے لیڈر ہیں اور وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو کس انداز سے چلا رہے ہیں اور کیا ان کو سکھا رہے ہیں. یہ مرزا صاحبی کی زبانی ہوگی، لیکن یہ مرزا صاحب کی جوتی ہوگی اور مرزا صاحبی کی بوتھی ہوگی. آئیں سنتے ہیں. کس نے تربیت کی ایسی کہ گالم گلوچ سے یہ کام؟ تربیت ہمارے گھروں سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی، سیدھی سی بات ہے، ظاہر ہے. اور اس کے بعد ہمارے اسکول اور کالجز جو ہیں وہ صرف تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کوئی نہیں دے رہے. چلیں جی، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتا دیا کہ وہ جو گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، واہیات الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں گھر کی تربیت ان کی درست نہیں ہوئی. اور پھر جس اسکول اور یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہے وہاں پر بھی ان کو فقط جو ہے ایک دنیاوی تعلیم دی گئی ہے، ان کو کوئی تربیت نہیں دی گئی. یہ بالکل واضح الفاظ ہیں. اب یہ انہوں نے اپنے آپ کو مراد نہیں لیا تو غلط کیا ہے. اب آگے سنیں. اور سب سے زیادہ مسئلہ خراب ہوا ہے پی ٹی آئی کے آنے کے بعد. خان صاحب نے جو اختلاف رائے سکھایا ہے نا، وہ اتنا سخت. انہوں نے کنٹینر کے اوپر جو زبان استعمال کی، ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی، ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی، ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ یہ جو نوجوانوں میں خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کا بھی بہت عمل دخل ہے. وہ کس طرح کہ عمران خان نے اپنے بیانات میں انتہائی گندے الفاظ استعمال کیے ہیں، اختلاف رائے سخت طریقے سے کی ہے. یہ اس کے الفاظ آپ نے سن لیے. اب اینکر نے آگے سے اس کے منہ پر دپڑ مارا. وہ کیا مارا وہ سنیں، اور پھر اس گرگٹ کا رنگ بدلنے کو بھی سنیں کہ کس انداز سے رنگ بدلتا ہے. اختلاف رائے تو علی بھائی آپ نے بھی سکھایا ہے، انہوں نے سیاسی اختلاف رائے سکھایا. اختلاف رائے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے زبان کی، کہ زبان آپ کیسے کس طرح سے. حالانکہ آپ نے پیچھے سنا ہے، دوبارہ سے بھی آپ سن سکتے ہیں کہ اختلاف رائے کے اندر سخت الفاظ کی اس نے بات کی، اور آگے سے جب اس کو دفڑ پڑا تو فوراً کہتے ہیں اختلاف رائے تو میں بھی کہتا ہوں کرنا چاہیے، لیکن گندے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اب یہ مرزا ہی کی جوتی ہے، مرزا ہی کی بوتھی ہے، قبول فرما لیں. زبان سخت کا میں بہت حامی ہوں. سخت زبان کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. ولگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے. جب ولگر لینگویج استعمال ہوتی ہے تو پھر لیڈر کے جو ماننے والے ہیں اس سے 4 ہاتھ آگے چلے جاتے، 4 ہاتھ آگے چلے جاتے. تو ابھی ہم آپ کو مرزا ہی کا بتائیں گے کہ مرزا کس انداز سے بیہودہ ہے، کس انداز سے فحش الفاظ استعمال کرتا ہے، اور مرزا ہی کے بیانوں سے ہم آپ کو سنائیں گے. مثال کے طور پہ خان صاحب کی کون سی ولگر لینگویج؟ آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے، یہی کافی ہے. یعنی ولگر لینگویج کے لیے یہ شلواروں والا لفظ ہی کافی ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز بھی نوٹ کریں کہ انجینئر محمد علی مرزا عمران خان کی ولگر لینگویج کے اوپر دلیل کیا دے رہا ہے کہ اس نے یہ کہا شلوار گیلی ہو جائے گی. تو یہ عمران خان کا لفظ پولیٹیشنز کے مقابلے میں تھا، کسی نبی کے مقابلے میں، کسی صحابی کے مقابلے میں، کسی ولی کے مقابلے میں نہیں تھا. یہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ یہ دنیا دار لوگوں کو اور ان کرپٹ ترین پولیٹیشنز کو جو ہے وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے. اور مرزا صاحب ان 2 نمبر اور کرپٹ پولیٹیشنز جو کہ شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، کون سا گناہ ہے جو وہ نہیں کرتے، ان کا دفاع کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی شان میں شلوار کا لفظ بولا گیا تھا، تو یہ اس کا دفاع کرنے کے لیے یہ عمران خان کے بھی مخالف ہو گیا اور کہنے لگا یہ انہوں نے ولگر لینگویج استعمال کی ہے. یہ مرزا صاحب کا اصول اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ ہے ادبی ہے. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. لیکن یہ ہے ادبی ہے. تو مرزا صاحب جو بھی بولیں، یہ واہیات بولیں، یہ فحش بولیں، یہ ولگر بولیں، کچھ بھی بولیں، وہ ادبی ہی ادبی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ دیکھیں اس نے حضور کا استثناء کیا، حضور کو مستثنیٰ کیا، اور بقیہ سارے صحابہ کو، سارے بزرگان دین کو معاذ اللہ اس نے یہی شلوار والی گالی دی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ یہ خود بتا چکا کہ ولگر لینگویج کے لیے لفظ شلوار ہی کافی ہے، اور عمران خان نے دنیاوی لوگوں کے لیے استعمال کیا، لیکن اس بیہودہ شخص نے اسی لفظ کو انبیاء کرام
اولیاء کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذوات قدسیہ کے لیے استعمال کیا. اور لوگوں اب بھی نہیں جاگو گے, اب بھی نہیں ہوش کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں, ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ لیں جی, پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے, چونکہ وہی بہت اس کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں جی واہ واہ واہ, آپ جب تک تو بزرگان دین کے معاملے میں بول رہے تھے, جب تک آپ داتا علی حجویری کے بارے میں بول رہے تھے, جب تک آپ غوث اعظم کے حوالے سے بول رہے تھے تو بالکل ٹھیک بول رہے تھے, اب آپ عمران خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بولے ہیں تو یہ بالکل آپ نے درست نہیں کیا. تو انہوں نے ٹویٹر پر اور دیگر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر مرزا کے خلاف ٹرینڈ چلا دیا. میں کہتا ہوں خدا کے بندو کچھ تو ہوش کرو, اور شرم نبی, خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, اور تمہیں اللہ کا حیا نہ رہا, رسول اللہ کا حیا نہ رہا, اولیاء کرام, صحابہ کرام, انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ کا حیا نہ رہا. ان کے لیے جب مرزا گندے الفاظ بولتا رہا تم برداشت کرتے رہے, تم نے کبھی بھی ٹرینڈ نہیں چلایا اس کے خلاف, لیکن جب تمہارے عمران خان کے خلاف یہ بولا اس کے لیے گندے الفاظ استعمال کیے, اور پھر اسی کے لیے نہیں اس کے چاہنے والوں کے لیے بھی اس نے لونڈے لپاڑے کے الفاظ استعمال کیے, تو تم نے ٹرینڈ چلا دیا. اور کل خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس کے لیے تم نے مرزا کے خلاف سٹینڈ لیا تھا؟ چلیں اب یہ مرزا صاحب کے الفاظ آپ قبول فرمائیں. اس نے لفظ بولا ہے جی لونڈے لپاڑے. اب آپ یہ دیکھ لیں جی, فرہنگ آصفیہ ہے جلد 4 صفحہ نمبر 225 کے اوپر, اس میں لونڈے کا معنی کیا لکھا ہے کہ جی مفعول, یعنی جس کے ساتھ بدفعلی کی جائے. پھر آگے کھول کر بھی لکھا ہے بدفعلی کرانے والا چھوکرا. یہ جی آپ لوگوں کے لیے خوبصورت الفاظ ہیں, قبول فرما لیں. مرزا صاحب اتنا واہیات اور اتنا گندا اور اتنا ولگر لفظ بولنے کے باوجود بھی یہ با ادب ہی ہیں. اب اگلی ویڈیو سنیں کہ مرزا کے سٹوڈنٹ بھی آخرکار تھک ہار گئے ہیں اور اس کے گندے الفاظ سے, اس کی فوش لینگویج سے وہ تنگ آ کر اب اس کو مشورے دینے لگ گئے ہیں کہ مرزا صاحب ہاتھ ہولا رکھیں, اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں. تو جب اس کو یہ نصیحت کی گئی تو یہ کس انداز سے اس نصیحت کو قبول کرے گا وہ بھی دیکھ لیں. یہ بھائی سوال نمبر 5 ہے محمد انس رضا کا. پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ماحول کیسا ہے, تو آپ ایسے الفاظ نہ بولیں, اور اگر اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی. الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. میں کہتا ہوں مرزا کے چاہنے والوں, مرزا سے پوچھو کہ یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے کہ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے گمراہی کا دروازہ کھولا ہے, یہ قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں آیا ہے؟ یہ کون سی علم و کتاب کی بات ہے کہ جس کو مسلمان تو کیا کوئی غیر مذہب بھی سنے تو وہ بھی کہے گا کہ یار یہ کیسا شخص ہے کہ جو الفاظ کی چناؤ کی بہتری کو گمراہی کہہ رہا ہے اور اس کو راہ راست سے ہٹنا کہہ رہا ہے. اب آگے چلیں, یہ بتائے گا کہ وہ گمراہی کس انداز سے ہے, اس کو ڈیفائن کرے گا. اب وہ سنیں. ہم نے لوگوں کو الفاظ سے باہر نکالنا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے, کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا. یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے چاہنے والے جو یہ الفاظ کے چناؤ کا بیریئر ہے اس کو کراس کر دیں, بلکہ کراس نہیں اس کو توڑ دیں, اور جو منہ میں آئے وہ اللہ کے لیے بکیں, جو منہ میں آئے وہ حضور کے لیے بکیں, جو منہ میں آئے وہ صحابہ اور اولیاء کرام کے لیے بکیں, مقدسات کے لیے بکیں, جیسا مرضی لفظ بول لیں. ہم نے اس چیزوں سے ان کو باہر نکالا ہے. اور یہ پیچھے کہہ رہا تھا کہ جب لیڈر ایسا ہوگا تو اس کے ماننے والے 4 ہاتھ آگے جائیں گے. تو مرزا کی جب اتنی گندی لینگویج ہے تو اس کے چاہنے والوں کی کتنی گندی ہوگی, یہ آپ خود حساب لگائیں. اور اس میں ایک نیا دعویٰ کر دیا مرزا نے کہ بہترین الفاظ کے چناؤ نے قرآن میں تبدیلی کر دی ہے, قرآن کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے. یہ دعویٰ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور آگے دیکھیے گا کہ مرزا کس انداز سے اس دعوے پر قائم رہتا ہے. اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء, علماء کرائم, مجرم علماء, ایک ہے علماء پرائم عزت والے علماء, میں ان کی بات نہیں کر رہا, علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں, جو انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے نا, اس پر بھی توف ہے کہ یہ کیا جملہ بول رہا ہے, علماء کرائم, اور ترجمہ کیا کر رہا ہے, مجرم علماء. کرائم کہتے ہیں جرم کو, نہ کہ مجرم کو. اگر یہ جملہ بولا جائے یو آر کرائم, تم جرم ہو, اور ایسا تو بولا نہیں جا سکتا.
بلکہ جملہ ہوگا یو آر کریمنل، تم مجرم ہو، اور کرائم کا مطلب ہے جرم. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ علماء کرائم، مجرم علماء. اور جرم علماء یہ تو چلو کر سکتے تھے، لیکن مجرم علماء اس کا ترجمہ نہیں بنتا. یہ انگلش کے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو سوچیں عربی کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کرتا ہوگا. یہ بات میں نے اس لیے کی تاکہ آپ کو آگے ہمارا مدعا سمجھنے میں آسانی ہو. اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے ہیں، وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مقطع فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے. جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو تمام مکاتب فکر کو تو چھوڑ دیں. ایک مکتبہ فکر کے اگر آپ 5 ترجمے اٹھائیں نا تو 5 کے 5 میں الفاظ کا چناؤ الگ ہوگا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا. تمام مکتبہ فکر کو چھوڑیں، ایک مکتبہ فکر کے بھی اگر آپ 5 تراجم اٹھا لیں گے تو اس میں الفاظ کا چناؤ تو مختلف ہوگا، لیکن مفہوم سب کا ہی ایک ہوگا. پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. ہم نے لوگوں کو الفاظ سے باہر نکالنا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے کہ الفاظ کے چناؤ نے قرآن میں تبدیلی کر دی ہے. اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ مجرم علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ الفاظ کے چناؤ نے قرآن میں تبدیلی کر دی ہے. اب یہاں آپ مرزا کی جوتی اٹھائیں اور مرزا کے منہ پر دے ماریں کہ یہ اپنے آپ کو ان علماء کرائم کے اندر داخل کر رہا ہے. اور یہاں پر یہ تو خود عالم بھی نہیں ہے، یہ جاہل ہے اور اوپر سے کرائم بھی ہے. تو یہ کہتے ہیں چلی گئی او تو جن بھی پہ گئے، علم بھی نہیں ہے اور اوپر سے مجرم بھی ہے. آپ آگے دیکھیں تو مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھیں. ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ، اور وہ مجبوری ہے، اور وہ مجبوری ہے، اور وہ مجبوری ہے. جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے، تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے، تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے. الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، مفہوم ایک ہی رہے گا. تو کیا کہہ رہا ہے کہ مفہوم اور ترجمے کے فرق کو سمجھیں کہ مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ کے چناؤ میں فرق آتا رہتا ہے. اور یہ مجبوری ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا پڑے گا، لیکن اس سے مفہوم تبدیل نہیں ہوگا. اور آگے کہتا ہے کہ لنگوسٹک کا بیریئر ہے، یعنی اس بیریئر کو کراس نہیں کیا جا سکتا، اس حد کو توڑا نہیں جا سکتا، ان حدود کے اندر رہ کر ہی ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا. یہ مرزا کے اصول ہیں جو اس نے پہلے بڑے چیلنج کر کر کے بیان کیے، اور اب انہی کا یہ ایک ایک کر کے قتل عام کر رہا ہے. اور میں کہتا ہوں بالکل ہی جب یہ پاگل ہو جائے گا اور اپنے سر پر خاک ڈالے گا اسی ٹائم چھوڑو گے تو اچھے رہو گے. ابھی سیانہ پن کر کے کیوں نہیں اس کو چھوڑتے؟ اب میرے بھائیوں، میں آخر میں 3 مثالیں دوں گا اور ان میں سے دکھاؤں گا آپ کو کہ ترجمے کے الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوگا لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوگا، تاکہ یہ دھوکہ قیامت تک کے لیے کل ہو جائے جو علماء کرائم مجرم علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے. اوہ قیامت تک کے لیے تو نے دھوکہ کیا کل کرنا تھا؟ تو اس دھوکے کا خود قائل ہو گیا اور خود ہی تو علماء کرائم بھی نہیں بن سکا. جاہل کرائم بن کر تو نے جو ہے وہ یہ واردات ڈال دی اور یہ کہہ دیا کہ جی الفاظ کے چناؤ سے تو قرآن تبدیل ہو جاتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 37، عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا، لیکن مفہوم ایک جیسا ہوگا. الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا. تو سر جب قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، یہ اردو میں جب ٹرانسلیٹ ہوگا تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا. اس کے اوپر آپ کیوں جھگڑا ڈالتے ہیں؟ ثبوت کے طور پر آپ کے پاس یہ 3 ویڈیوز آ گئی ہیں جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن اس کے مفہوم میں تبدیلی نہیں آئے گی. اب مرزا صاحب اس سے آگے بتائیں گے بہترین الفاظ کا چناؤ کس طرح گمراہی پیدا کرتا ہے، اس کی مثالیں دیں گے. پھر مرزا صاحبی کی جوتی ہوگی، مرزا صاحبی کی بوتھی ہوگی، مارنے والے آپ ہوں گے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا. آپ دیکھیں بریلوی مکتب نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول ہو گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب یہاں دیکھیں مرزا نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول، اور محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. اور آگے پھر اس کے بعد افئن مات او قتل،
اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم وصال فرما جائیں یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اس آیہ مبارکہ میں ماتا اور قتیلا یہ دو صیغے آئے ہیں جن کا مرزا نے کتنا بےہودہ ترجمہ کیا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جو امام الانبیاء ہیں، جو سردار دو جہان ہیں، جو کل کائنات ہیں، جن کے لیے الفاظ کا چناؤ اللہ تبارک و تعالی کا مطالبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کو راعنا نہیں کہنا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی کا ایک لفظ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ صحابہ کرام کی بری نیت نہیں تھی، ان کی لغت کے اندر بھی، صحابہ کی لغت کے اندر بھی اس کا برا معنی نہیں تھا، یہ تو یہودیوں کی لغت کے اندر خراب تھا، وہ اس سے برا معنی لیتے تھے۔ تو ایسا لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا اور فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، اس کی جگہ تم انظرنا کہو، یعنی اچھے الفاظ کا چناؤ لاؤ، لفظ کو بہتر کرو، وَاسْمَعُوا، اور پہلے سے ہی کان لگا کر سنا کرو، پہلے ہی غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں یہ الفاظ بولنے کی بھی حاجت نہ ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بسا اوقات الفاظ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن انداز اچھا نہیں ہوتا، لیکن محبوب کی وہ بارگاہ نازک بارگاہ ہے جس کے لیے رب خود تربیت فرما رہا ہے اور مومنین کو آداب سکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، او ایمان والو، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کبھی بھی اونچی نہ کرنا۔ یہاں انداز کی طرف بھی رب توجہ دلا رہا ہے اور آگے فرما رہا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب کے سامنے چلا کر بات نہیں کرنی۔ کیسے؟ جیسے ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس چیز کا شعور تک نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنے محبوب کے بارگاہ میں بولے جانے والے الفاظ کے چناؤ اور اس کو ادا کرنے والے انداز پر توجہ دلا رہا ہے۔ اب آئیں احادیث کی طرف۔ جامع ترمذی کی 3619 نمبر حدیث پاک ہے، آگے مستدرک علی الصحیحین میں 6624 نمبر یہی حدیث پاک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب سنیں، ایمان کے کانوں سے سنیں کیا جواب دیا حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہی مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں ان سے پیدائش میں پہلے ہوں، یعنی میری ولادت پہلے ہو گئی تھی، بڑے رسول اللہ ہی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب جو ہے فضائل صحابہ، اس میں 1831 نمبر حدیث پاک ہے کہ اسی طرح کا سوال حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا، اور چچا کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں چچا جو ہے وہ باپ کی منزلت میں ہوتا ہے، باپ کے مرتبے میں ہوتا ہے، تو جو باپ کے مرتبے میں ہے ان سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو اب سنو حضرت عباس کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، وہی مجھ سے بڑے ہیں، میں فقط پیدا ان سے پہلے ہو گیا ہوں۔ اب یہاں پر تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا انا اکبرو، میں بڑا ہوں، اور یہ بڑا ہونے سے مراد رتبے میں بڑا ہونا نہیں ہے۔ ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ولادت کے تقدم کی خبر دے رہے ہیں کہ میری پہلے ولادت ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کے مقابلے میں اپنے لیے اکبرو کے الفاظ استعمال کرنا بھی، اس موقع پر بھی اس کو بے ادبی تصور کیا اور الفاظ کا چناؤ کیسا کیا، اللہ اکبر۔ اب مرزا کے مطابق یہ الفاظ کا چناؤ ان کو گمراہی میں ڈال رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ صحابہ کرام معاذ اللہ یہ گمراہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ جو الفاظ کے چناؤ کا حکم دے رہا ہے معاذ اللہ گمراہی کا حکم دے رہا ہے۔ اب اس کو دیکھیے گا
کہ یہ اس گندے ترجمے کو کس انداز سے ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ سنیں۔ انہوں نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا کہ اگر یہ وصال فرما جائے، انتقال فرما جائے، حالانکہ وصال، انتقال، وفات یہ تینوں عربی کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو لفظ ماتا استعمال کیا، تو ابھی تک لوگ کمپرومائز کرتے تھے۔ میں نے آ کے کہا نہیں، بالکل ترجمہ جو ہے وہی جو بنتا ہے وہ کریں گے، اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ تو آپ دیکھ لیں الحمدللہ وقت کے ساتھ ایکسیپٹنس آ گئی۔ یہ کہتا ہے کہ بریلوی ماتا کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وصال فرما گے، انتقال فرما گے، اور یہ تو عربی کے لفظ ہیں۔ تو بھائی میں یہ کہوں گا کہ انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، یہ عربی کے ہیں لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ اردو کا بھی حصہ بن گئے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ بولے کہ فلانا انتقال کر گیا، وصال کر گیا، اس کو عربی دان کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ اردو بول رہا ہے؟ اردو ایک لشکری زبان ہے جو کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس میں فارسی کے الفاظ بھی ہیں، اس کے اندر پنجابی کے الفاظ بھی ہیں، اور دیگر کئی زبانوں کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو جہاں پر اور زبانوں کے الفاظ بھی موجود ہیں وہاں پہ یہ عربی کے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں، لیکن ان کو عربی نہیں کہا جاتا۔ وہ جب اردو کے اندر بولے جاتے ہیں تو ان کی حیثیت اردو والی ہوتی ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو لغات کے حوالے سے بھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ انتقال اور وصال جو ہے یہ اردو کے الفاظ ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ماتا کے لفظ سے مرزا دھوکہ کیسے دے رہا ہے، کہتے ہیں دیکھو جی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے ماتا، اگر یہ بے ادبی کا لفظ ہوتا اللہ استعمال ہی کیوں کرتا؟ میں کہتا ہوں مرزا یہ کس بریلوی نے، کس مسلمان نے کہا کہ ماتا کے الفاظ بے ادبی والے ہیں؟ یہ تو کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ ہم تو کہتے ہیں ماتا کے الفاظ بے ادبی والے نہیں ہیں، عربی بڑی وسیع زبان ہے، ماتا کے الفاظ ادب والے بھی ہیں، اور جہاں پر کوئی محل آئے گا تو وہاں پر اس کا دوسرا ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ ہر محل کے لحاظ سے ماتا کے ترجمے میں اختلاف آئے گا، ماتا کے ترجمہ بدلتا رہے گا۔ اب اس کی ہم دلیل دیتے ہیں۔ لسان العرب یہ عربی کی ڈکشنری ہے اور کئی جلدوں پر مشتمل ہے، 18 جلدوں پر بھی یہ چھاپی گئی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ اس کا معنی اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ماتا کا لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیا یہ بے ادبی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ سنیں، والموت السکون، کہ موت کا معنی سکون ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا ٹھہر جانا، ساکن ہو جانا، اس میں حرکت کا ختم ہو جانا۔ وَكُلُّ مَا سَكَنَ، اور جو بھی چیز سکون میں آ جائے، اس میں حرکت ختم ہو جائے، فقط ماتا، تو اس پر ماتا کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اب آگے مثالیں سنیں، مثالیں لسان العرب کے اندر عربی کی لغت میں مثالیں کیا دی گئی ہیں۔ مرزا اپنے ماتا کے مرنے والے ترجمے پر ہی مرے اور بالکل اسی پر برقرار رہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، اور ان جملوں کا ترجمہ وہی کرے۔ پھر دیکھتا ہوں کہ اس کے اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں، یہ صحیح ترجمہ ہے یا غلط ترجمہ ہے۔ آگ جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، اس کے لیے یہ عرب میں جملہ بولا جاتا ہے ماتت النار موتن۔ اب یہاں پہ مرزا ترجمہ کرے گا آگ مر گئی، مر گئی ترجمہ ہونا چاہیے، اور یہاں جاہل انسان یہاں ترجمہ ہوگا ماتت النار، آگ ٹھنڈی پڑ گئی، آگ بجھ گئی۔ اور اگلا جملہ سنیں، مات الحر والبرد، گرمی اور سردی ماتا۔ اب یہاں پہ مرزا کہے گا گرمی سردی مر گئی، او بھائی مری ہوئی گرمی سردی ہمیں دکھا دو۔ یہاں پہ جاہل انسان ترجمہ ہوگا گرمی اور ٹھنڈک ختم ہو گئی، اس کا اختتام ہو گیا۔ تو مرزا اگر تو لسان العرب نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم یہ قاموس جو ہے، یہ ایک چھوٹی ڈکشنری ہے، اس کے اندر ہی صفحہ نمبر 1590 وہ کھول اور اس میں موت کا معنی دیکھ لے۔ ماتا لفظ جو ہے یہ ادب والی جگہ پر بھی بولا جاتا ہے، اس وقت معنی اس کے اور ہوتے ہیں، اس وقت ادب والے معنی لیے جائیں گے، اور جب یہ ایسی جگہ استعمال ہوگا جو اہانت والی جگہ ہوگی تو وہاں پر اس کا معنی بے ادبی والا بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ماتا ابو جہل، ابو جہل مر گیا، یہ لفظ بولے جائیں گے۔ اور جب کہا جائے گا ماتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس کو بے ادبی کا لفظ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عربی کے اندر ماتا کا لفظ اس کے وسیع معنی ہے، تو وہ ادب والی جگہ پر اس کا معنی ادب والا ہی ملحوظ ہوتا ہے۔ تو وہاں پھر ترجمہ جو کیا جائے گا اس کے اندر الفاظ کا چناؤ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو ماتا کا لفظ یہ بے ادبی والا نہیں ہے۔ اس کی تائید کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے لفظ ہے ہلاکا، ہلاک ہونا، برباد ہونا، اور اس کے معنی اچھے بھی ہیں۔ اب وہ کس طرح ہیں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے برباد کر دیا۔ اب یہاں پر اہلکنا یہ ہلاکا سے ہی بنا ہے، اور اس سیغے کے اندر معنی ہے برباد کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو برباد کر دیا، کیونکہ وہ جو بستیاں تھی
وہ نیکوکاروں کی بستیاں نہیں تھی، وہ گناہگاروں کی، اللہ کے دشمنوں کی بستیاں تھی. تو یہاں پر چونکہ مقام اہانت ہے تو ترجمہ ہوگا برباد ہونے کا. اب سورہ غافر کی آیت نمبر 34 سنیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بینات واضح دلائل لے کر آئے. پھر اس سے آگے اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، جب حضرت یوسف یعنی ان کے لیے ہلاکہ کا لفظ آیا تو یہاں پر ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا. تو کیا اب یہاں ذی شعور انسان کیا وہ یہاں پر یہ ترجمہ کرے گا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کبھی بھی یہ گندا ترجمہ نہیں کرے گا. پوچھا جائے کیوں؟ حالانکہ ہلاکہ کا لفظ آیا ہے تو کیا معاذ اللہ اللہ نے گندے الفاظ استعمال کیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تو وہاں جواب دیا جائے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل فصیح و بلیغ اور با ادب اور اچھے سے اچھا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ عربی کے اندر وسعت ہے. جہاں ایک لفظ میں اچھے معنی ہیں وہاں اس کے دوسرے معنی بھی کیے جا سکتے ہیں. تو جب جہاں پر جس موقع محل میں وہ لفظ بولا جائے گا تو وہ موقع محل دیکھ کر ترجمہ کیا جائے گا. اب یہی الفاظ ہلاکہ کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح استعمال فرمائے. بخاری کی 3455 نمبر حدیث پاک ہے. حضور سرور کونین فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلاکا نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کے انبیاء یہ ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے، جب بھی کوئی نبی دنیا سے پردہ فرما جاتے ان کے بعد دوسرے نبی تشریف لے آتے. اب یہاں پر ہلاکا نبی کے الفاظ آئے تو کیا کوئی مومن یہاں ترجمہ کرے گا کہ معاذ جب بھی کوئی نبی ہلاک ہوتا ہے برباد ہوتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو پھر اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. وہ یہاں پر الفاظ کا ترجمہ یہ کرے گا جب بھی ایک نبی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، انتقال فرماتے ہیں، وصال فرما جاتے ہیں تو ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ لگ گیا کہ ماتا کے الفاظ وہ بالکل ادب ہی ادب ہے، تو اس کے اندر کوئی بے ادبی والے الفاظ نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی ترش الفاظ نہیں ہیں. اب آئیں فرہنگ آصفیہ کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ موت کا ترجمہ اردو کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے جب اردو کے اندر ہم نے کسی زبان کو کنورٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کے الفاظ کے چناؤ میں ڈکشنری کا سہارا لینا ہے. تو جو ڈکشنری بتائے گی تو یہ جی بڑا کہتا ہے ہمیں علمی کتابی، وہ علمی کتابی. یہ دیکھ فرہنگ آصفیہ کہہ رہی ہے جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 467 کے اوپر موت کا لفظ یہ دیکھیں آپ کے سامنے مینشن بھی ہو رہا ہے کہ اس میں مؤنث ہے. آگے جو ترجمہ لکھا ہے مرگ، قضاء، کال، اجل، وفات، انتقال، یعنی موت کا ترجمہ وفات اور انتقال سے بھی کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ فرہنگ آصفیہ میں وصال کا لفظ تلاش کریں گے تو اس کے اندر اصل تو اس کا معنی ہے وصل، ملنا، لیکن اس کے اندر وہاں پر انہوں نے مرنا کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے کہ جو مر جاتا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی ادب کے طور پر وصال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وصال کے معنی کے تحت مرنے کے الفاظ اور مرنے یعنی موت کے معنی کے تحت وصال، انتقال، وفات یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو جہاں جیسا موقع محل ہوگا وہاں ویسا ترجمہ کیا جائے گا. اب آگے سنیں الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئی. کس طرح جو ہے عربی پڑھ رہا ہے تاکہ اس کے اسٹوڈنٹس کو پتہ لگے اوئے ہوئے ہوئے مرزا صاحب تو بہت بڑے عربی دان ہیں، ان کو تو عربی اوئے ہوئے اتنی زیادہ آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ عربی جو ہے نا بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور آگے ترجمہ کیا کر رہا ہے کہ وہ لوگ جان لیں جو محمد کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ تعالی وسلم، تو وہ یہ جان لیں کہ محمد مر چکے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کس طرح کا یہ گستاخی والا ترجمہ کر رہا ہے. اور یہاں پر بھی جو حدیث پاک کے اندر الفاظ آئے ہیں وہ ہیں ماتا کے، اور ہم آپ کو پہلے بتا چکے کہ ماتا کا لفظ یہ عرب میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی ادبی نہیں ہے، لیکن اس کا جب ترجمہ ہم کریں گے اپنی زبان میں تو جیسا بندہ ہوگا، جیسا موقع محل ہوگا ویسا ترجمہ ہوگا. ماتا ابو جہل جب عربی عبارت آئے گی ہم کریں گے ابو جہل مر گیا، واصل جہنم ہو گیا. اور جب آئے گا ماتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی یوم الاثنین، تو جب یہ عبارت آئے گی تو ہم ترجمہ کریں گے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے پیر کے دن وصال فرمایا.
پیر کے دن حضور دنیا سے پردہ فرما گئے, حضور دنیا سے تشریف لے گئے, یہ ترجمہ کریں گے, لیکن ماتا لفظ ہی آ رہا ہے, وہ بے ادبی نہیں. آگے الفاظ کا چناؤ ترجموں کے اندر وہ بہت بڑا ضروری امر ہے. تو یہاں پر بھی اس نے وہی غلیظ اور گندا ترجمہ کیا, اور کس انداز سے کیا. اور اب آگے ایک اور ویڈیو میں دیکھیں, مرزا کی عربی دانی آپ کے سامنے بالکل کھل کر آ جائے گی. اور ہم نے آپ کو پہلے دکھایا کہ یہ تو اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے, اور ظاہری بات ہے اس نے ساری اسٹڈی جو ہے وہ انگلش میں کی ہوگی, تو یہ انگلش کا کتنا برا حال کرتا ہے کہ کرائم کا مجرم ترجمہ کر رہا ہے, تو یہ عربی کا کیا حال کرتا ہوگا. اب خود ہی اسی کی زبانی سن لیں, اور یہاں پر بھی دیکھیں اسی گندے اور بونگے انداز میں یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا, کرتا ہے یا کرے گا, کیونکہ وہ مضارع کا سیغہ ہے. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, کہ بے شک محمد مر چکے. یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے, وصال بھی عربی کا لفظ ہے, نہیں استعمال کیا. وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا, وفات بھی عربی کا لفظ. اب یہاں دیکھیں یہ ماضی استمراری کے سیغے, کانا یعبدو, یہ ماضی استمراری کا سیغہ ہے. اس کو یہ کتنے ببانگے دوہل اور سینہ چوڑا کر کے یہ اس کو مضارع کا سیغہ بتا رہا ہے, اور پھر ترجمہ کیا کر رہا ہے کہ جو کوئی عبادت کرتا تھا, کرتا ہے یا کرے گا. اور بھائی جو تو نے مضارع کا بتایا ہے اسی مطابق ترجمہ بھی کر لیتا. مضارع کے اندر دو ترجمے آتے ہیں, حال کا اور استقبال کا, مستقبل کا. تو یہ حال اور مستقبل پر ہی رہتا تو پھر بھی اپنے دعوے کے مطابق ترجمہ کرنے والا کہلاتا, لیکن یہ اپنے دعوے کے مطابق بھی ترجمہ نہ کر سکا. کہتا ہے جو عبادت کرتا تھا, یعنی ماضی کا بھی کیا, حال کا بھی کیا اور استقبال کا بھی کیا. اور پورے کلام عرب میں کوئی بھی مضارع کا ایسا سیغہ نہیں ہے جس میں ماضی کا بھی ترجمہ ہو, حال کا بھی ہو اور استقبال کا بھی ہو, یعنی مستقبل کا بھی ہو. یہ ہے جی مرزا کی عربی دانی, یہ ہے مرزا کی عربی کی سمجھ. اور اس ویڈیو میں بھی دیکھیں اس نے ماتا کا ترجمہ وہی بیہودہ کیا, حالانکہ یہاں پر بھی ماتا حضور کے لیے بولا جا رہا ہے, تو یہاں پر اب بے ادبی والا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیا کر رہا ہے کہ نہیں جی مر چکے, یہی ترجمہ کرنا چاہیے. اچھا اب یہ جو لفظ ہے مر گئے, یہ لفظ ادب والا ہے یا بے ادبی والا ہے, اور یہاں پر وفات کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے یا نہیں کرنے چاہیے تھے, ادب والے الفاظ کون سے ہیں؟ آئیں یہ مرزا ہی کے استعمال سے ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ مرزا ہی کی جوتی ہے, مرزا ہی کی بوتی ہے. قبول فرما لیں. دیکھ ایک تیرا امام ہے بازید بستامی 261 ہجری میں مرا ہے وہ, اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین, اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے, اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. دیکھ بازید کی میمز بن رہی ہیں. اب یہاں دیکھیں بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, بالکل معاملہ واشگاف ہو گیا, بالکل صاف ہو گیا, اور پتہ لگ گیا کہ مرنے کے الفاظ بے ادبی والے ہیں اور فوت ہونے کے الفاظ یہ ادب والے الفاظ ہیں. کیونکہ اس نے بایزید بستامی علیہ الرحمہ جو کہ اولیاء کے سردار ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, صوفی بزرگ ہیں, یہ ان سے بغض رکھتا ہے, ان کے لیے الفاظ بول رہا ہے کہ وہ فلاں سن میں مرا معاذ اللہ. اور حضرت امام مسلم علیہ رحمہ جن کی مسلم شریف یہ اپنے ٹیبل پر رکھتا ہے, اس کی مجبوری ہے ان کا ادب کرنا, تو اس نے کہا کہ وہ فلاں سن میں فوت ہوئے. تو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ مرنے کے الفاظ ہمیشہ اپنے دشمن کے لیے بولے جاتے ہیں یا ایسے شخص کے لیے بولے جاتے ہیں جو ادب و احترام کا مستحق نہ ہو, اور جو ادب و احترام کا مستحق ہو اس کے لیے فوت ہونے کے الفاظ بولے جائیں گے. حالانکہ پہلے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مرنے کے الفاظ تو اتنے ذیشان اور اتنے عالی شان ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ وہ حضور کے لیے بولے جائیں گے. قرآن کے ترجمے میں جب لفظ ماتا آئے گا وہاں پر بھی مرنا ترجمہ کیا جائے گا, اور جب حدیث میں ماتا کے الفاظ آئیں گے وہاں پر بھی مرنا کا ترجمہ کیا جائے گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا مرزا کو ایک اور پھکی میں دے دیتا ہوں کہ لفظ قولا, قاف الف لام, یہ فعل ہے, فعل ماضی معروف, تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ فلاں نے کہا. اب جب یہی قالا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے گا, یعنی کہا جائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو مرزا بھی اپنے تمام ریسرچ پیپرز میں یہی ترجمہ کرتا ہے قال رسول اللہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں کہتا ہوں تمہیں کرنا چاہیے کہ حضور نے کہا, قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ نے کہا. وہاں پر فرمانا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ تو پتہ لگا کہ قالا کا لفظ جب کسی عام بندے کے لیے کہا جائے گا تو وہاں پر ترجمہ
کہا، کہنا، یہ ترجمے کیے جائیں گے. اور جب یہ کسی معزز شخصیت کے لیے، معزز ذات کے لیے، معزز ہستی کے لیے بولا جائے گا تو وہاں پر لفظ فرمانا کیا جائے گا. اسی طرح انتا، اس کا معنی ہوتا ہے تم. تو جب یہ کسی عام شخص کے لیے بولا جائے گا انتا، تو وہاں پر تو ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہاں پر تم ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جب یہی ضمیر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بولی جائے گی انتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ، وہاں پر ترجمہ آپ کا کیا جائے گا. تو میں یہ کہوں گا مرزا کو کہ لفظ تو عربی کا ایک ہی ہے، اس کے تراجم کے اندر فرق آ رہا ہے. اسی طرح ماتا کا لفظ جب کسی عام کے لیے بولا جائے گا اس میں مرنا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب حضور سرور کونین یا کسی بھی معظم شخصیت کے لیے بولا جائے گا تو وہاں پر ماتا کا ترجمہ وصال فرمانا، انتقال فرمانا، وفات فرمانا، دنیا سے پردہ فرما جانا ہی کیا جائے گا. اب آگے سنیں. حالانکہ قتل کی جگہ یہ لوگ شہید ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو شہید کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، حالانکہ قرآن میں شہید کا لفظ عربی میں استعمال بھی ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہاں پر وہی آیہ مبارکہ افإن ماتا او قتلا، اب وہی آیہ مبارکہ چل رہی تھی. پہلے ماتا پر گفتگو چلی کہ ماتا کے کیا تراجم ہوں گے، ماتا عربی میں کیا اس کا انداز ہے، کیا اس کا ادب ہے، کس کس جگہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اردو کے اندر اس کا استعمال کیسے ہے وہ بیان کیا. اب یہ قتلا کے اوپر کہ حضور کے لیے قتلا کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں، تو وہاں پر یہ کیا کر رہا ہے، حضور کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب آئیں دیکھیں مرزا صاحب اپنے اصولوں پر کتنا کھڑے ہوتے ہیں. یہ لیں جی مرزا کا یہ ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں. اس کے اندر صفحہ نمبر 4 پر حیات النبی کا مسئلہ 100% برزخی ہے. اب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے یہ دلائل لا رہا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کوٹ کر رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب یہاں پر دیکھیں لفظ ہے قُتِلُوا. اب یہ قُتِلُوا یہ جمع کا صیغہ ہے. قُتِلَ حضور کے لیے جب استعمال کیا گیا أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، قُتِلَ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول، یہ اس کا صیغہ تھا. اسی کا صیغہ جمع مذکر غائب قتلا قتلا قتلو، یہ تیسرا صیغہ، ایک صیغہ چھوڑ کر تیسرا صیغہ قرآن نے استعمال کیا ہے. ترجمہ کیا کہتا ہے، اور ہرگز مردہ نہ سمجھنا ان کو جو لوگ شہید کر دیے جائیں. اب یہاں پر قتلا کا ترجمہ شہید کر رہا ہے اور اتنا بے وقوف ہے، آگے یہ کہہ دیا کہ شہید لفظ تو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور یہ گویا بتانا چاہا کہ جہاں پر مقتول معظم ہو تو وہاں رب نے قرآن میں اس کے لیے شہید لفظ بھی استعمال کیا ہے. حالانکہ پورے قرآن میں کسی بھی شخص کے لیے شہید کا لفظ یعنی مقتول کے لیے جس کو قتل کیا گیا اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. شہید کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ گواہ کے طور پر آیا ہے، جیسے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے. مرزا کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مقتول ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا اب یہاں پر ہی ترجمہ نہیں کیا، اگلی آیت سنیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب یہاں پر یقتلو فعل استعمال ہوا، فعل مضارع، وہ فعل ماضی مجہول تھا، یہ فعل مضارع مجہول ہے. یہاں پر بات وہی قتل کی ہے، قتل کیے جانے کی ہے. ترجمہ کیا کرتا ہے، اور مت کہو مردہ ان کو جو لوگ شہید کر دیے جائیں. یہاں پر بھی اس نے یقتلو کا ترجمہ شہید کے لفظ سے کیا ہے. اور ایک اور جگہ پر اس نے ترجمہ یہی کیا ہے، یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے جی اندھا دھن پیروی کا انجام. اس کے صفحہ نمبر 4 پر یہ کیا کہتا ہے، یہاں پر بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کو کوٹ کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو مردہ ان کو جو لوگ شہید کر دیے جائیں. اب یہاں پر دیکھیں بالکل یہ قتلا اور یقتلو کا معنی شہید کر رہا ہے، یہ خود کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ان مجرم لوگوں میں سے ہوا، ان ظالم لوگوں میں سے ہوا، ان دھوکہ دینے والوں میں سے ہوا جو معاذ اللہ قرآن کا ترجمہ بدل رہا ہے، قولن بھی اور تحریرن بھی. تو ان کا تو یہی تو بت پرستی ہم نے توڑنی ہے، یہی تو بت پرستی توڑنی ہے. معاذ اللہ اچھے الفاظ کا چناؤ یہ ظلم بھی ہے، گمراہی بھی ہے
اور بت پرستی بھی ہے۔ اور لوگوں سن لو، جو تم اللہ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہو، حضور کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہو، انبیاء اور صحابہ کرام اولیاء کرام کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہو، یہ تمہارا ظلم ہے، یہ تمہاری گمراہی ہے اور یہ تمہاری بت پرستی ہے۔ گویا کہ اس نے تمام با ادب مسلمانوں کو مشرک قرار دے دیا کہ بت پرست کبھی مسلمان نہیں ہوتا۔ اب آگے سنیں کہ یہاں پر تو اس نے حضور کی بے ادبی کی، اب اللہ کی بھی بے ادبی کیے بغیر رہ سکا نہیں ہے۔ اب وہ سنیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر، حالانکہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے۔ اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ واللہ خیر المدبرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے؟ اللہ نے تو مکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرہ کا لفظ استعمال فرمایا، جیسے ہم نے پہلے آپ کو بیان کر دیا کہ ماتا، حالکہ، یہ الفاظ ان کو ادب کی جگہ بولا جائے گا تو ادب والے معنی لیے جائیں گے، اور اگر کسی ایسی جگہ بولا جائے جہاں پر احترام مقصود نہ ہو، ادب مقصود نہ ہو، وہاں پر عدم احترام والے معنی لیے جائیں گے۔ تو اسی طرح مکرہ کے الفاظ یہ وہ ہیں کہ جن کے اندر وسیع معانی ہیں، تو جب یہ کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس موقع محل کے حساب سے ترجمہ کیا جائے گا۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا یعنی کافروں نے۔ یہ مکر فعل جو ہے یہ کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ اس کی کافروں کی طرف، اور ساتھ ہی پھر اسی مکر فعل کی اللہ کی طرف بھی نسبت ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ بعین ہی وہی ہے جو کافروں نے کیا؟ اگر کہا جائے کہ یہ بعین ہی وہی فعل ہے جو کافروں نے کیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس فعل کو کرنے کی وجہ سے کافر مردود ہوئے، نامراد ہوئے اور وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہوئے، کیا وہی فعل معاذ اللہ اللہ بھی فرمائے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو لا محالہ طور پر یہاں پر ہمیں کہنا پڑے گا، انسان اگر لغت کو نہ بھی دیکھے، اگر ڈکشنریوں کو نہ بھی کھنگالے، اس کا ضمیر یہ بات کہے گا کہ یہاں پر مکرہ کا جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس سے ہرگز وہ پہلے والا مکر مراد نہیں ہوگا۔ اچھا، پہلے یہ پیٹتا رہا کہ دیکھو جی وصال بھی عربی کا لفظ ہے، انتقال بھی عربی کا لفظ ہے، تو تم عربی کا ترجمہ عربی سے ہی کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کا جواب ہم منہ توڑ دے چکے، ہم پھر جواب دیتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ کیا ہی خوب مکر کرنے والا ہے۔ یہاں پر مکر کا ترجمہ مکر سے ہی کر رہا ہے۔ اس بندے کا مکر دیکھو، خود ہی عربی کا ترجمہ عربی سے کر کے کتنی آسانی سے نکل رہا ہے، لیکن ہم ایسے جانے نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہم آپ کو لغت سے مرزا کے اس ترجمے کی قباحت بیان کریں گے کہ اس نے مکر کا ترجمہ مکر سے ہی کیا، یعنی لفظ مکر سے ہی کیا۔ اب یہ مکر جو ہے یہ اردو کے اندر اس کا کیا کیا معنی ہے وہ ذرا سن لیں۔ فرہنگ آصفیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 389 پر کیا ترجمہ ہے؟ مکر کہتے ہیں جی دھوکہ، فریب، دغا، قید، چھل، اسی طرح تلبیس لباس، بہروپ، اور آگے کہا کذب، جھوٹ، خلاف واقع، ریا، نفاق، دو رنگی، چالاکی، عیاری، یہ سارے گندے معنی مکر کے موجود ہیں۔ اب جو اس نے ترجمہ کیا مکر سے کہ اللہ نے بھی مکر کیا، معاذ اللہ، اللہ نے چال بازی کی، اللہ نے دغا کیا، اللہ نے فریب کیا، اللہ نے جھوٹ بولا، اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیاری کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر اللہ کیا ہی خوب مکر کرنے والا ہے، مطلب کیا ہی خوب جھوٹ بولنے والا ہے، کیا ہی خوب چلاکیاں کرنے والا ہے، کیا ہی خوب خلاف واقع بات کرنے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے۔ یہ مکر کے گندے معنی ہیں۔ اب آئیں عربی کے اندر مکر کے الفاظ کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں، مکر کے الفاظ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ سنیں۔ لسان العرب ہے جلد 1 صفحہ نمبر 581۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اب یہاں پر مَكَرَ يَمْكُرُ فعل مضارع یہاں استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لسان العرب والے کہتے ہیں معناہو وَيُجَازِيهِمُ اللَّهُ عَلَى مَكْرِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے مکر کا بدلہ دیا۔ یہ ترجمہ ہوگا مَكَرَ يَمْكُرُ کا۔ تو یہاں پر ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ مَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ،
اللہ نے ان کو ان کے مکر کا بدلہ دیا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ کیا ہی خفیہ تدبیر فرمانے والا, کیا ہی بہترین بدلہ دینے والا ہے. یہ ترجمہ ہوگا. یہ بالکل لسان العرب سے ثابت ہو رہا ہے, لیکن چونکہ یہ بہت ضخیم جلدوں پر یہ عربی کی ڈکشنری مشتمل ہے تو مرزا کی تو بالکل ہمت نہیں ہے اس کو اٹھانے کی اور اس کو پڑھنے کی. تو چلیں چھوٹی ڈکشنری میں بتا دیتا ہوں, القاموس الوحید, یہ ایک جلد پر یہ قاموس الوحید مشتمل ہے. اس کے اندر ترجمہ کیا ہے کہ ماکرہ کا مطلب یہی ہے کسی کو دھوکہ دینا, لیکن جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا یعنی جملہ یہ بولا جائے گا مکر اللہ العاصیہ, تو پھر وہاں ترجمہ ہوگا اللہ کا گنہگار کو گناہ کا بدلہ دینا یا دنیا میں ڈھیل دینا. پھر آگے انہوں نے قاموس الوحید میں اور عربی لغت کے اندر انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں جیسے ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, کہ انہوں نے مکر کیا, انہوں نے دھوکہ دیا, انہوں نے چال چلی, تو اللہ نے ان کو ان کی باتوں کا, ان کی مکاریوں کا ان کو بدلہ دیا. تو بالکل یہاں پر واضح ہے کہ یہ آیت کا ترجمہ بالکل درست ہے. حالانکہ پہلے اس کی دعائیاں کیا ہوتی تھی اور پہلے یہ ترجمے کیا کرتا تھا. اب ایک اور ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین, ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہتا ہے جی بہتر ترجمہ یہی ہے اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے, یہی بہتر ترجمہ ہے. اسی طریقے سے اور معاملات میں جو خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے علماء کو اعتراض ہے, میجورٹی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں. جو علماء الفاظ کے چناؤ کی ترغیب دلاتے ہیں, جو علماء اچھے الفاظ کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہیں, یہ کہتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. حالانکہ پہلے کیا کہہ رہا تھا, یہ مجرم ہے, یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ ان کی بت پرستی ہے کہ یہ اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. پہلے اس نے حضور کی بے ادبی کی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی گندی اور واہیات بے ادبی کی. اور آغاز کروں گا آیت مبارکہ سے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے بھی چال چلی, مکر کیا, اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. الحمدللہ. اور یہاں دیکھیں اس نے الحمدللہ کہہ کے وہ ظالمانہ, وہ بت پرستی والا اور مجرمانہ ترجمہ کیا, جس کو یہ پہلے جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو معاذ اللہ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے الفاظ درست نہیں ہیں, الفاظ یہ والے درست ہونے چاہیے تھے اور یہ اس طرح کہنا چاہیے تھا. تو اب یہاں پر تو کیا بتا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے, معاذ اللہ تو بھی اللہ کو یہی بتا رہا ہے کہ یا اللہ تیرے الفاظ مکر والے درست نہیں ہیں, بلکہ مکر کے بجائے تجھے تدبیر والا ترجمہ کرنا چاہیے تھا. میں اسی لیے کہتا ہوں مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ کر لے اس پہ غور, مرزا کا وہ بیان اور تھا, یہ بیان اور. اب آپ سہبارہ سنیں یہ ترجمہ کس انداز سے کرتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں آیت پڑھی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ کی خفیہ تدبیر. یہاں پر بھی اس نے خفیہ تدبیر کا معنی کیا اور گویا کہ معاذ اللہ اللہ کو بتا دیا یا اللہ تیرے الفاظ درست نہیں تھے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے الفاظ درست تھے جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں. معاذ اللہ. اس طریقے سے وہ آپ نے اپنے کوسچنز میں جس طرف اشارہ کیا تھا کہ میں نے سنت جو نفلی نماز ہے اس کے لیے فالتو کا لفظ بولا تھا, اب یہ ایک اور بیان کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمازوں کے لیے فالتو کے الفاظ بول دیے. اب ہر ذی شعور بندہ, میں کوئی دلیل نہ دوں یار, کسی لغت کا حوالہ نہ دوں, آپ خود ذی شعور ہیں, آپ دنیا کے اندر کلام کرتے ہیں, آپ کو کلام کا پتہ ہے, اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے, الفاظ کے چناؤ کا اتنا بنیادی علم تو ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں, بڑوں کے لیے الفاظ کا چناؤ اور رکھتے ہیں, اپنے ہم منصب کے لیے الفاظ کا چناؤ اور رکھتے ہیں, چھوٹوں کے لیے الفاظ کا چناؤ اور رکھتے ہیں. لیکن یہ شخص اس چیز سے بھی عاری ہے, اس چیز سے بھی جاہل ہے. اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز کے لیے, یار حضور کا ایسا عمل, کوئی دنیاوی عمل ہو حضور کا, وہ بھی اتنا مبارک ہے کہ ہماری نیکیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, بڑے بڑے نیکوکار کی نیکیاں اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ ایسا مبارک عمل ہوتا ہے, وہ ایسا بابرکت عمل ہوتا ہے, وہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کرنا باعث مغفرت و بشارت ہوتا ہے. یہ اس عمل کو تو کیا, حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت, اور عبادت میں بھی سب سے افضل عبادت جو نماز ہے, اس کے لیے لفظ فالتو استعمال کر رہا ہے. پہلے ہم وہ ویڈیو سنا دیتے ہیں کہ کس انداز سے اور کتنی دفعہ اس نے لفظ فالتو استعمال کیا,
پھر اس کے بعد اس کا ڈیفینڈ کرنا دیکھیے گا آپ. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. میں ساتھ ساتھ اس کا آپریشن بھی کرتا چلتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ نفل کا ترجمہ اگر دیکھا جائے گا تو وہ فالتو ہے. میں کہتا ہوں مرزا تیرے لیے چیلنج ہے اور تیری ذریت کے لیے، تیرے سٹوڈنٹس کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ نفل کا معنی فالتو نکال کر دکھائیں. اب یہ دیکھیں جی، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں چونکہ یہ گوگل امام کو مانتے ہیں اور گوگل ہی کی جو ہے نا وہ پیروی کرتے ہیں، تو ہم نے پہلے ہم آپ کے سامنے گوگل ہی کی کچھ ویب سائٹس ہیں ان کا معنی آپ کے سامنے شو کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ریختہ ڈکشنری ہے. یہاں دیکھیں نفل کا معنی کیا کیا، وہ عبادات جو واجب نہ ہو، وہ نماز جو فرض، واجب اور سنت نماز کے علاوہ شکرانے یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے. یہاں کہیں انہوں نے کہا کہ وہ نماز جو فالتو ہو، وہ سنتیں جو فالتو ہوں، وہ نفل جو فالتو ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا دوسری دیکھیں ویکیپیڈیا، اس پر نفل لکھا تو اس کا معنی کیا ہے، نفل کے لغوی معنی زائد چیز کے ہیں. فالتو لفظ نہیں بولا، زائد چیز. نفل نماز ایک ثواب میں اضافہ کے لیے ایک زائد نماز ہے. سنت نماز کی طرح اس کو پڑھنا ضروری قرار نہیں دیا گیا، لیکن ان نمازوں کو پڑھ کر انسان اپنے ثواب میں اضافہ کر سکتا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے نفل کا معنی فالتو نہیں کیا. اب ایک اور ویب سائٹ ہے المعانی کے نام سے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ عربی کا ترجمہ عربی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اردو سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں ہم نے نفل لکھا، اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں، فرائض سے زائد نمازیں پڑھنا. اب یہاں پر انہوں نے فضول فالتو کا لفظ استعمال نہیں کیا. اسی طرح انہوں نے یہ کیا، وہ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتا ہے. اب یہ ترجمہ کیا. اچھا اب یہاں پر دیکھیں قرآن کی ایک آیہ مبارکہ ہے، مرزا کو یہ چیلنج ہے کہ مرزا یہاں پر بھی فالتو کا لفظ کر کر دکھائے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب. اب یہاں پر نافلتن، نفل سے ہی یہ نافلتن آیا ہے، تو کیا یہاں ترجمہ مرزا والا کیا جائے گا کہ ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا اور فالتو یعقوب؟ معاذ اللہ، یعقوب علیہ السلام جو نبی ہیں یہ فالتو ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں پر اس کا ترجمہ مزید، اضافہ، مزید ایک عطیہ ہم نے ان کو پوتے کے طور پر حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ السلام بھی عطا فرمائے. اچھا یہاں پر بھی نفل جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے لیکن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فرہنگ آصفیہ کے اندر نفل کا معنی موجود ہے، اور نفل یہ اگر عربی ہی کا ہوتا اور اردو میں اس کا استعمال نہ ہوتا تو کبھی بھی فرہنگ آصفیہ اس کے معنی بیان نہ کرتی. اب وہ دیکھیں ڈکشنری جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 581 میں نفل کا معنی کیا ہے، وہ عبادت جو بندہ پر واجب نہ ہو، زائد عبادت جو ثواب یا شکریہ کی نیت سے ادا کی جائے. یہاں انہوں نے فالتو عبادت، فالتو، فضول یہ الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ زائد کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو یہ الفاظ استعمال کر سکتا تھا لیکن نہیں، جب تک یہ بندہ بے ادبی نہ کر لے اس کو سکون نہیں آتا. کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں، یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے. فالتو، معاذ اللہ، کہتا ہے یہ وہ فالتو ہے جس کو حضور شوق سے کیا کرتے تھے. میں کہتا ہوں کوئی بھی ذی شعور شخص یہ اگر کہے کہ میرے بڑے جو ہے نا وہ فالتو کام بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، تو مجھے بتائیں وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کر رہا ہے، بڑوں کی جو ہے وہ صفت بیان کر رہا ہے یا ان کا عیب بیان کر رہا ہے؟ یقیناً بالیقین جو شخص فالتو کاموں کو شوق سے کرتا ہوگا یہ اس کا عیب ہوگا. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. اور یہ حضور کی عبادت کے حوالے سے فالتو کے الفاظ کتنے جری پن سے ادا کر رہا ہے. اب آگے سنیں اب اس کا ڈیفینڈ کس انداز سے کرے گا. تو جائیں بھائی اردو ڈکشنری میں جا کے فالتو لکھیں، فالتو کے 8-10 معنی آئیں گے، ان میں سے ایک آئے گا ضرورت سے زائد، فاضل. تو بالکل میں نے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا. معاذ اللہ کہتا ہے جی فالتو لکھیں، اس کے معنی کے اندر آئے گا ضرورت سے زائد. بھائی ضرورت سے زائد استعمال کر لیتے نا، تم نے فالتو ہی کیوں کیا کہ جس کا استعمال ہی ولگر ہے، جس کا استعمال ہی ہمارے ہاں بیہودہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو فضولیات میں پڑے رہتے ہیں، فالتو کاموں میں پڑے رہتے ہیں. اور جب میں استعمال بھی کر رہا ہوتا ہوں اس میں بھی میں پوری کلیریفیکیشن دیتا ہوں. یہ آدھے سے میری کلپ کاٹ کے تو چڑھا دیتے ہیں، اس کے اینڈ پہ میں نے وہاں بولا ہوا ہے کہ اس سے مراد آپ نے پنجابی میں کوئی لفظ کو نہیں بدلنا، کیونکہ مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ ہی نہیں لگا بات سمجھانے کے لیے. اب یہاں پر دیکھیں
کہتا ہے کہ آپ نے اس کو پنجابی والے فالتو سے نہیں بدلنا. اوے بھائی, جب تمہارے نزدیک الفاظ کا چناؤ یہ درستی نہیں ہے, یہ گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے, الفاظ کا چناؤ یہ بت پرستی ہے اور یہ وہ دھوکہ ہے جو علماء دیتے ہیں, تو پھر تم یہ کیوں چناؤ کی بات کر رہے ہو کہ اردو والا فالتو مراد لینا, پنجابی والا فالتو مراد نہیں لینا؟ مجھے بتاؤ اردو والا فالتو کون سا کسی امر ذیشان کے لیے بولا جاتا ہے؟ ایکسٹرا کے لیے فالتو سے بہتر میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھا کہ میں بولتا کہ جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کی گریں کھلتی. تو میں نے اس لیے جان بوجھ کے ایسا لفظ استعمال کیا, اور آئندہ بھی میں ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی. اب یہ دیکھیں یہاں پر کس انداز سے اس نے اپنے جری پن کا اعلان کر دیا کہ میرے پاس اس سے اچھا لفظ ہی کوئی نہیں تھا. اوے مرزا کے چاہنے والوں, یہ تمہارا امام ہے جس کے پاس الفاظ کا چناؤ ہی نہیں ہے, جس کے پاس اچھے الفاظ ہی نہیں ہیں, اور تمہارا گندا ذہن کھولنے کے لیے اس کو ایسے ہی گندے الفاظ ملتے ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی بولوں گا, انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی بولوں گا, اور یہ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے. میں کہتا ہوں جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ اس بات پر متوجہ ہوں کہ یہ اس طرح کے واہیات, گندے اور ولگر لفظ یہ جان بوجھ کر استعمال کرتا ہے. یہ اس کا اقرار ہے جو اس نے اپنی ویڈیو میں کر دیا ہے. اب جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس پہ 295C عائد کریں اور اس کے بیانات پر اور اس کے لیکچروں پر پابندی لگائیں. اب اس سے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کے دوسروں کے لیے کیا اصول ہیں. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, پھر کیا بلا ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے, یا بلا سے مراد چیز ہے. یہاں دیکھیں یہ غیر مقلدین کا بڑا توصیف الرحمان, اس نے ایک جملہ بولا کہ تم کہتے ہو جی علی نہ اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہیں, تو پھر یہ کہتا ہے کہ وہ کیا بلا ہیں, یعنی اس نے یہ کہنا تھا کہ وہ کیا چیز ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے یہ بیان کرو. تو اس نے کیا چیز کیا حیثیت کی جگہ کیا بلا ہے کہ لفظ استعمال کر لیے. اب یہاں پر آپ نے پیچھے جو جتنا مرزا صاحب کے بیانات سنے ہیں, اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مرزا صاحب نے کہا ہوگا کہ الفاظ کے چناؤ تو بالکل نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر مولا علی کو بلا کہہ دیا تو کون سا غلط کیا ہے, تو مقصود تو سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ کیا چیز ہے. تو آپ کے ذہن میں ایسے آ رہا ہوگا, لیکن اس نے کس انداز سے فتویٰ لگایا اب وہ سنیں. اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی کیا؟ آپ کو نہیں آتی؟ مجھے بتائیں, بچپن میں آپ نے سنا ہے لالچ بری بلا ہے, یہ سنا ہے نا؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بلا ہے, سچ بولنا اچھی بلا ہے؟ کیونکہ بلا کا لفظ نوٹوریس ورڈ ہے, نوٹوریس ورڈ ہے. کہتا ہے کہ جی اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی, یعنی اردو بول چال ہمیں نہیں آتی. اور مرزا کے چاہنے والوں, یہ تمہارے سے بھی سوال ہے, کیا اردو بول چال تمہیں نہیں آتی؟ کیا تم فالتو لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہو, اور اپنے کسی امر اہم کے لیے کیا تم یہ استعمال کرتے ہو کہ آج میں فلانا فالتو کام کر کے آیا ہوں, یا آج میں نے فرض نماز کے بعد اتنی فالتو نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا اس طرح بولتے ہو؟ نہیں بولتے, بلکہ اپنے لیے تو کوئی بھی نہیں بولتا. تو یہاں کہتا ہے کیا ہمیں اردو لنگوسٹک نہیں آتی, اردو بول چال نہیں آتی؟ تو پتہ لگا اردو لنگوسٹک, اردو بول چال یہ دلیل ہوگی الفاظ کے چناؤ کے لیے, اور اسی سے پتہ لگے گا کہ اچھے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے اور برے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد مثالیں دے رہا ہے, کہتا ہے کہ دیکھیں کیا آپ نے یہ کبھی کہا ہے کہ جی سچ بولنا اچھی بلا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا اچھی بلا ہے؟ نہ, یہ کبھی بھی آپ نے الفاظ نہیں سنے ہوں گے, بلکہ یہ سنا ہوگا لالچ بری بلا ہے. تو یہاں سے پتہ لگا کہ بلا نوٹوریس ورڈ ہے, یہ گندا اور واہیات لفظ ہے جو کہ مولا علی کے لیے بولا نہیں جا سکتا, اور اس کو مولا علی کے لیے بولنا یہ سری طور پر بے ادبی ہوگی. اسی طرح مرزا, یہ جو تو نے ترجمہ کیا کہ مر گئے معاذ اللہ, اگر یہ ترجمہ تیرا درست ہے تو پھر تیرے پاس اگر کوئی شخص آئے نا اور وہ کہے کہ جی میرے والد صاحب جو ہے نا وہ وفات پا گئے ہیں, تو آپ کہنا وہ ایک منٹ ٹھہرو, تمہارے اس جملے کا ترجمہ عربی میں اگر کیا جائے تو یہ ہوگا ماتا والدی, میرے والد مر گئے. تم ماتا کا لفظ استعمال کرو گے عربی کے اندر, تو لہٰذا اب میں سپیکر میں جا کے کہوں گا کہ فلاں کے والد مر گئے, یہ تو کہتا جائے گا, وہ تیری گدی سے پکڑ کے تجھے جو ہے وہ اچھا خاصا مارے گا اور تجھے مسجد سے نکلنے نہیں دے گا. وہاں پہ تو بامر مجبوری یہ کہے گا کہ فلاں کے والد وصال فرما گئے, قضائے الہی سے انتقال فرما گئے, وفات فرما گئے, پردہ فرما گئے. تو یہ ہے اردو لنگوسٹک, یہ ہے اردو بول چال, اور یہ فالتو کا لفظ اور مرنے کا لفظ اگر حضور کے لیے بولا جائے تو یہ نوٹوریس ورڈ ہے, گندا جملہ ہے, گندا اور فوش لفظ ہے.
یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. یہاں پر دیکھیں عمر صدیق نے اس کو جاہل چھوکرا کہا تھا، چھوکرے کے الفاظ استعمال کیے، اور یہ جو ہے نا اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ چھوکرا استعمال کیا تھا، اور یہ اس پہ ڈٹا رہا کہ چھوکرے کے بڑے اچھے معنی ہیں. چھوکرا تو مجھے آپ کہیں مجھے تو اچھا لگے گا، میں تو اپنی بیوی کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو یہ مجھے اس عمر میں بھی چھوکرا کہہ رہے ہیں. چھوکرے کا ورڈ کوئی نیگیٹو ورڈ تو نہیں ہے، تو اس نے اس پر دفاع کیا. کیوں کہ یہ حضور سرور کونین کے لیے یہ گندے اور غلیظ اور یہ واہیات اور یہ ولگر الفاظ بول چکا تھا. تو اس وقت بھی ہم نے اس کے سامنے یہی اس کی جوتی رکھی تھی کہ جب اس کو یہ لفظ چھوکرا بولا گیا اس وقت اس کا کیا ریاکشن تھا وہ سنیں. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا الفاظ، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی، بازاری لینگویج استعمال. اب یہاں پر دیکھیں بازاری لینگویج استعمال کی ہے جی انہوں نے، یعنی الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے تھا ان کو اچھے الفاظ بولنے چاہیے تھے، ان کو بازاری الفاظ سے ہٹ کر کوئی الفاظ بولنے چاہیے تھے. حالانکہ مرزا یہ تو تیرے نزدیک گمراہی ہے، یہ تو تیرے نزدیک ظالمانہ اقدام ہے، یہ تو تیرے نزدیک بت پرستی ہے، یہ تو تیرے نزدیک دھوکہ ہے. تو کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں بازاری الفاظ علماء استعمال کرتے ہیں؟ کیوں؟ تیرے لیے الفاظ استعمال کریں تو وہ بازاری ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ کے لیے جب استعمال کیے جائیں تو وہ ایک ادب بن جاتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا تیری عزت حضور سے بھی آگے ہے؟ تو اب میں کہوں گا چونکہ آپ 1000 آیات کی تو آپ تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سائنس میں بالکل جاہل ہیں، یا میں وہی الفاظ نعوذ باللہ استعمال کروں کہ جاہل چھوکرے ہیں، نعوذ باللہ جاہل چھوکرے ہیں، نعوذ باللہ جاہل چھوکرے ہیں. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی آپ اتنی آیات کی سائنسی تفسیر بیان نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سائنس میں جاہل ہیں، یا میں وہی الفاظ استعمال کروں نعوذ باللہ جاہل چھوکرے ہیں. یعنی چھوکرا لفظ اتنا گندا تھا، اتنا ولگر تھا، اتنا نیگیٹو تھا کہ اس نے اس کے لیے نعوذ باللہ کے الفاظ بھی ساتھ بولے اور اس کو بازاری لفظ قرار دیا. لیکن جب یہی اس نے حضور کے لیے بولا اس کا ڈیفینڈ کرنے لگ گیا اور کہتا ہے یہ بالکل نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. اب یہاں سے آگے دیکھیں یہ اور مزید الفاظ کے چناؤ کے اوپر ہی کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے سورہ الضحیٰ میں جو آیت مبارکہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کے حوالے سے جو بریلوی مکتب فکر نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، اور میرا ایک کلپ بھی حمزہ بریلوی صاحب کی سپورٹ میں اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. ضالًا کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح کیا. اب یہاں پر دیکھیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اب جو بد مذہب تھے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی، اپنی طرف راہ دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی. یہ ترجمہ جب کیا تو یہاں پر مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اس میں ان کے ساتھ ہوں. مرزا یہاں پر بھی تجھے کہنا چاہیے تھا یہ ظالمانہ ترجمہ ہے، اور یہ الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے اور بہترین الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے یہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے اور یہ بت پرستی ہے اور یہ دھوکہ ہے. یہاں پر بھی بولتا نا، یہاں پر تو کہہ رہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. اچھا، یہ کل کا ترجمہ مختلف علماء نے مختلف کیا ہے. کسی نے ترجمہ کیا ہے آپ کہہ دیجئے، کسی نے ترجمہ کیا آپ فرما دیجئے. سب سے بیسٹ ترجمہ کیا ہے امام احمد بریلوی صاحب نے، المتوفا 1340 ہجری. انہوں نے قل کا ترجمہ کیا ہے تم فرماؤ، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب اللہ اپنے نبی سے گفتگو کرے گا تو آپ نہیں کہے گا. خالق اور مخلوق کا فرق ہے، وہ تم کہے گا. تم کے اندر اپنائیت بھی زیادہ ہے اور وہ رسپیکٹ والا ایشو بھی نہیں ہوگا. ظاہر خالق مخلوق سے آپ کہہ کے تو بات نہیں کرے گا، تم ہی کہہ کے کرے گا. تم میں محبوبیت بھی جھلکتی ہے اور وہ والی فرینکنس والا چیز بھی جھلکتی ہے، پلس یہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. اور تم کہہ دو نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے، چاہے وہ غیر مسلموں سے کہہ رہے ہوں چاہے مسلمانوں سے، وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے کیونکہ باقی مخلوق تو ساری ان سے نیچے ہے نا. تو کتنا زبردست ترجمہ ہے. تم فرماؤ قل، تم فرماؤ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے. تو یہ سب سے بیسٹ ترجمہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں لفظ قل کے ترجمے میں اعلیٰ حضرت کی تحسین کر رہا ہے، ان کو داد دے رہا ہے کہ انہوں نے بہت پیارا ترجمہ کیا. کئیوں نے کہا تھا کہ آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، اعلیٰ حضرت نے کیا تم فرماؤ. اب یہاں پر دیکھیں کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کئیوں نے کیا، تو مرزا صاحب نے اپنے یہ جو ریسرچ پیپرز ہیں ان کے اندر یہ ترجمہ کیا ہے.
یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت قرآن، اس ریسرچ پیپر کے اندر 10 نمبر آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں لفظ قل آیا، اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اے محبوب آپ فرماؤ۔ اور اسی طرح آیہ مبارکہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اس میں بھی قل آیا ہے، اس کا ترجمہ اس نے کیا کیا ہے؟ آپ فرماؤ۔ یہاں پر بھی آپ فرماؤ۔ اچھا ایک اور اس کا یہ ریسرچ پیپر ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، اس کے صفحہ نمبر 2 پر آیت نمبر 2 ہے، یہاں پر بھی قل آیا ہے، اس کا ترجمہ بھی اس نے کہا ہے آپ فرماؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو آپ کہہ رہا ہے۔ اچھا یہاں پر تو اس نے جس ترجمے کی تحسین کی وہ ترجمہ خود کیا نہیں، یعنی یہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنی پچھلی بات پر بھی ایک اور دلیل دیں گے کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ قولا اس کا معنی ہوتا ہے کہا، لیکن اس کا معنی فرمانا بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو انت ضمیر ہوتی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم، اور اس کا ترجمہ آپ بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں جیسا موقع محل ہوگا وہاں ویسا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر مرزا کی بات سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر آپ فرماؤ تم کہو، یہ دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن چونکہ رسول اللہ کی بات ہے اور خالق و مخلوق کی بات ہے تو تم فرماؤ سب سے بیسٹ ترجمہ ہے کہ تم، اللہ نے اپنے محبوب کو کہا ہے جس سے اپنائیت کا بھی احساس ہو رہا ہے، محبوبیت کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ اسی طرح فرماؤ چونکہ رسول اللہ نے وہ ہمیں فرمانا تھا، احکام الہیہ ہمیں بیان کرنے تھے، تو وہ کہنا نہ ہوتا بلکہ وہ فرمانا ہوتا۔ اور لوگوں یہ مرزائی کے اصول ہیں جن کا یہ گاہے بگاہے قتل عام کرتا رہتا ہے اور یہ اپنی بات پر کبھی بھی قائم نہیں رہتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ کر لے اس پہ غور، مرزا کا وہ بیان اور تھا، یہ بیان اور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فالتو انسان کی فالتو باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔